کہ مکہ وہ شہر ہے، یاد رکھیے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ وسیم بھائی کہاں ہیں؟ زبیر بھائی کے گھر پہ مدینہ پاک میں۔ مدینے گئے، زیارت کیے، حاضری دیے سرکار کی بارگاہ میں، اور وہاں سے پھر ذوالحلیفہ پر آ کے احرام کی نیت کر کے، احرام پہن کر نیت کر کے جو ہے مکے آئے، اور پھر مارننگ میں جو ہے طائف یعنی میقات سے باہر چلے گئے۔ گرم گرم ہے اور بالکل پک گیا ہے، ماشاء اللہ گل گیا ہے، منہ میں رکھتے گھل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ابھی تو ہاتھ میں گھل رہا ہے۔ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ میقات سے جب بندہ حدود حرم میں آئے گا عمرہ اس پر واجب ہو جائے گا، تو لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم میرے سرکار آ گئے مرحبا، میرے غم خار آ گئے مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کی مبارک رات ہے، شب جمعہ کی مبارک رات ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ملاوی سے ہمارے بہت پیارے دوست وسیم بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں، محمد سیف اللہ بھائی ہیں، اعجاز بھائی اور شعیب بھائی، دونوں شعیب ہیں، ہمارے قاسم بھائی اور کونین بھائی، ماشاءاللہ مدینہ پاک کی مندی۔ میرے سرکار آ گئے مرحبا، میرے غم خار آ گئے مرحبا، نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نبی احمد مجتبی مرحبا مرحبا، نبی یا رسول خدا مرحبا مرحبا، نبی جان تم پر فدا مرحبا مرحبا مرحبا۔ آ گئے نبی چھا گئی خوشی، 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 نعمت خدا شاگ انبیاء آ گئے۔ اعجاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج انڈیا میں شب عرس اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ماشاءاللہ سفر مظفر۔ لنگر رضویہ ہے نا، مدینہ میں کھانا ہے اس بار لنگر رضویہ بریلی شریف کی جگہ مدینہ شریف میں کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شعیب بھائی جی، ہم نے نیت تو یہی تھی کہ آج انشاءاللہ فاتحہ کرنی ہے۔ ماشاءاللہ زبیر بھائی نے الحمدللہ عرس اعلیٰ حضرت یہاں پر منانے اور ساتھ میں نیاز کا بھی انتظام کیا۔ ماشاءاللہ۔ کونین بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی کہاں ہیں؟ زبیر بھائی کے گھر پہ مدینہ پاک میں نا، ماشاءاللہ۔ مدینہ میں وسیم بھائی عرس رضا منا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے نام کا لنگر رضویہ مندی شریف اسلامی میں کھا رہے ہیں۔ میرے سرکار آ گئے مرحبا، میرے غم خار آ گئے مرحبا، نبی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ گرم ہے؟ گرم گرم ہے اور بالکل پک گیا ہے، ماشاء اللہ گل گیا ہے، منہ میں رکھتے گھل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ابھی تو ہاتھ میں گھل رہا ہے آپ کے۔ اچھا زبیر بھائی، ماشاءاللہ آپ کئی سالوں سے مکے میں ہیں، پھر مدینہ میں بھی آپ کی رہائش ہے، اور ایک سوال تھا کہ ماشاءاللہ آپ جیسے مکے میں ہیں، ابھی مدینہ شریف میں ہیں، ایسے اور بھی کئی باہر کے رہنے والے ہیں جو مدینہ میں ہوتے ہوں گے یا مکے میں رہتے ہوں گے، حج کے دنوں میں کیا ان پر بھی حج کرنا پھر فرض ہو جاتا ہے؟ کیونکہ حدود حرم میں ہیں اور رہنے والے یہ عرب کے نہیں ہیں، یہ باہر سے یہاں پر آ کر رہتے ہیں، تو کیا ان پر حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں، حج فرض ہونے کا جو تعلق ہے، اس بات کو ہر مسلمان کو پلے سے باندھ لینا چاہیے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟
अब मक्कातुल मुकर्रमा में रहने वालों पर हज फर्ज है। क्यों हज फर्ज है? कि अखराजात बहुत थोड़े हैं, यानी एहराम के कपड़े लेकर वो मीना चला जाए उसका हज हो जाएगा। वो यूं समझ में आता है कि मक्के में रहने वाले पर हज इजी भी है, तो हर बंदे पे हज फर्ज है। बाकी अभी जो हालात हैं, जितने पैसे इंडिया वालों के लग रहे हैं, पाकिस्तान वालों के लग रहे हैं, उतने पैसे यहाँ पर मौलवी पे कर रहे हैं। 8,000 9,000 में तसरी बन रही है अभी। तो लीगल तरीके से वो जाएगा तो तसरी उसको बनानी पड़ेगी, और तसरी बनाने के लिए जाहिर है 8 से 10,000 का खर्चा है, समझ रहे? तो अब तो देखना पड़ेगा हज फर्ज है या नहीं इसके ऊपर, क्योंकि अब तो पैसे का मामला आ गया। पहले आसानी थी इस मामले में। वो कहते हैं ना कि नेमत को जाया होने से पहले गनीमत जानो। तो पहले बहुत सारी आसानियां थी, मक्के में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हज नहीं करते थे, अब शायद वो करते होंगे। इसी तरह रियाज, दम्माम, हफूब, कसीम, बुरीदा, खबजी, जुल्फी, जिद्दा, अबू हैदरिया, एम्बो, मदीना, इतराफ मदीना, इतराफ मक्का में रहने वाले लाखों मुसलमान हैं जिनके लिए बहुत इजी था हज करना उस जमाने में। तो उन्होंने इस नेमतों की कदर नहीं की, इस नेमत की कदर ना की। अब चाहे भी तो हज नहीं कर सकते वो। क्यों? कि 8,000 10,000 उनको भी देना पड़ेगा, और नॉर्मली बंदा काम करता है यहाँ पे 1500 1800 रियाल पे, तो जाहिर है घर वालों के अखराजात भी है, उसका अपना पर्सनल खर्चा भी है, रूम का किराया है, ट्रांसपोर्टेशन है, दीगर कई मामलात है। तो अब करना हज मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बंदा कहीं भी रहे, इतराफ मक्का में रहे, इतराफ मदीना में रहे, सऊदी अरबिया में रहे, वर्ल्ड में कहीं भी रहे, ये मेरा दावा है, अगर आपकी नीयत अच्छी है और सिद्के दिल से, दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए नहीं, अगर अल्लाह की रजा के लिए हज करना चाहते हैं, रब की बारगाह में दुआ करें, आंसू बहाएं, ऐसा इंतजाम होगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बंदे की लगन भी होनी चाहिए। 25 नहीं 50 साल लोगों ने यहाँ पे गुजार दिए, लेकिन उनको बदनसीब कहें क्या कहें, आज तक हज की सआदत नहीं मिली। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, हज की तौफीक नहीं मिली। 35 साल एक बंदे को हो गया, 35 साल में कभी मदीना नहीं देखा, रियाज में होता था। इस्लामी भाइयों को मिला, तरगीब दिलाई, सफेद बाल हो गए थे, तरगीब दिलाई तो पहली बार वो मदीने आए थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर होते हैं। माशाल्लाह इस वक्त मदीने शरीफ में हैं और कुछ सफ़र भी हुआ है मक्के से मदीने की तरफ, तो और फिर जद्दा से मक्का भी आए। तो ड्राइवरों के साथ कुछ गुफ्तगू में ये बात पता चली है कि उनका ये कहना है कि हम मदीने से अगर मक्का आए और मक्के से मदीने जाए, यानी ये रोज़ाना का हम आना जाना करते हैं। तो चूँकि हमारे इल्म में तो ये है कि मीकात से जब बंदा हुदूद हरम में आएगा, उम्रा उस पर वाजिब हो जाएगा। तो लेकिन इन्होंने बताया कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हम कमाएंगे कैसे। जानना ये था कि अगर ये मदीने से मक्का जाते हैं तो क्या इन पर उम्रा करना वाजिब हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले इस बात का जानना जरूरी है इजाज भाई कि हुदूद हरम के हकामात क्या है। मैं तो समझता हूं कि अगर 100%, बल्कि बाज़ उलमा फुक़हा के नज़दीक मक्के में रहने की इजाज़त उन्होंने नहीं दी, उन्होंने मना फरमा कि मक्के में उम्रा करो, हज करो, निकल जाओ मक्के से। क्यों? कि मक्का वो शहर है, याद रखिएगा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। अल्लाह ने शहर मक्का की कसम उठाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि अबू बकर, जब हज पे जा रहे थे आप, हज्जतुल वदा से कबल का वाक़या, कि जाओ हुदूद हरम की बाउंड्री बनाओ, जो हुदूद हरम है उसके निशानात मुंतखब करो, निशानियां लगा दो और ऐलान फरमा दो कि मुशरिकीन का मक्के में दाखिला मना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई शहर है तो शहर मक्का है, शहर मदीना है, जहां पर काफिर का दाखिला मना है। इस बात से इस सरजमीन की अहमियत का अंदाजा लगाइए। और आप सवाल करेंगे भाई वो तो हरम मक्का है तो मदीना तो नहीं है। जी हाँ, मदीना भी है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को भी अपना हरम करार दिया है। और फकत यही नहीं, हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह मक्के से मदीने को दुगनी बरकत अता फरमा दे। तो मक्के की अगर नेकी 1 लाख है तो मदीने की नेकी 2 लाख है। हुजूर ने दुआ फरमाई दुगनी बरकत अता फरमा।
سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہر رہنے والوں کو احکامات سیکھنا چاہیے. عمرے پہ جو بھی آتے ہیں کم سے کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے 10 دن 5 دن 1 دن جو بھی ملتا ہے کسی عالم کے پاس کم سے کم تعظیم مدینہ تعظیم مکہ سیکھ لے وہ, تاکہ غلطیوں سے بچا رہے. کہاں سے احرام باندھنا ہے, کہاں سے نہیں باندھنا, دم آئے گا نہیں آگا, حرمت حرم کے حوالے سے تعظیم حرم کے حوالے سے لازم کسی عالم کے پاس سیکھے. پیسہ ہوتا ہے پاسپورٹ دیتے ہیں آ جاتے ہیں, سیکھتے کچھ بھی نہیں, گناہوں کا پوٹلا واپس لے کے آئے تھے نیکیاں لینے لیکن سیکھ کر نہیں آئے, گناہوں کا پوٹلا لے کے جاتے. کیوں؟ غلطیاں اتنی بڑی بڑی کر کے بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے مکے مدینے میں رہنے والے, اطراف مکہ مدینہ میں رہنے والے اور جو آؤٹ آف مکہ مدینہ سے آتے ہیں آفاقی, جس طرح آپ لوگ ہیں آفاقی ہیں, سب کے لیے لازم ہے کہ وہ سیکھ لیں. اتنا جانے کہ کم سے کم حدود حرم, میقات, آفاق, حلی حرمی کے احکامات کیا ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو سرزمین ہے نا وہ حرم کی ہے. حرم کا دائرہ جہاں سے ختم ہوتا ہے ہل کی زمین شروع ہوتی ہے. کس کی زمین؟ ہل کی زمین جہاں ختم ہوتی ہے میقات. میقات کے باہر ہے آفاق. آفاقی جب بھی حرم آئے گا اس پر احرام لازم. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسئلہ کہ یہی فتویٰ ہے آپ کو کہ جب بھی آفاقی مکے کی نیت سے حدود حرم کی نیت سے آئے گا تو اس پہ احرام لازم ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی دھکا مار کے میقات میں آپ کو پھینک دے, چور اٹھا کے کڈنیپ کر کے لے کے چلے جائیں, دم آپ کو دینا ہو. دم کس پہ آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جان بوجھ کے غلطی نہیں کی ہے. جان کے انجانے میں ہو گئی تو غلطی انجانے میں ہوتی ہے, جان بوجھ کے کون کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا جانے میں یا انجانے میں آپ نے غلطی کی ہے, دم لگتا ہے تو دم دینا پڑے گا. اس کا اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں, دم دینا پڑے گا. ایک تو یہ. پھر وہ الگ بحث ہے جرم اختیاری اور جرم غیر اختیاری. اس پہ الگ بحث ہے کہ جرم غیر اختیاری پہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ اس نے علم سیکھا نہیں, ہوش و حواس میں اس نے غلطی کر بیٹھی تو دم دے گا. آفاقی جب بھی حرم کی نیت سے آئے گا اس پہ احرام لازم ہے. لیکن وہی آفاقی اگر ہل میں جا رہا ہے تو اس پہ احرام لازم نہیں ہے. ہل کہاں تک ہے؟ مسجد عائشہ تک. ہل میں کہیں بھی بغیر احرام کا جا سکتا ہے. ہلی کے لیے احرام لازم نہیں ہے, آفاقی کے لیے احرام لازم ہے اگر آفاقی جا رہا ہے حرم کی نیت سے. اگر آفاقی ہل میں جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام لازم نہیں ہے. اب چاہے بس ڈرائیور ہوں, ٹیکسی ڈرائیور ہوں, پرسنل جو اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں, بچوں کو لے کے ٹریول کرتے ہیں, وہ اگر وہ ڈائریکٹ الجوفہ سے, میقات عرق سے, ذوالحلیفہ سے, میقات قرن المنازل سے یا میقات یلملم سے, پانچوں میقات پہ سے کہیں بھی کراس کر کے وہ حرم کی نیت سے جاتا ہے اس پر احرام لازم ہے. احرام لازم ہے, نہیں باندھے گا دم دے گا, دم نہیں دے گا گناہگار ہوگا, نار جہنم کا مستحق ہوگا, توبہ لازم ہے. زبیر بھائی یہ آپ سے سوال کرنا تھا کہ مکے سے مدینے گئے, زیارت کیے, حاضری دیے سرکار کی بارگاہ میں اور وہاں سے پھر ذوالحلیفہ پر آ کے احرام کی نیت کر کے, احرام پہن کر نیت کر کے جو ہے مکے آئے اور پھر مارننگ میں جو ہے طائف یعنی میقات سے باہر چلے گئے اور پھر میقات سے اندر طائف مکہ آ کے پھر عمرہ کیے. تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس پر دم ہوگا نہیں ہوگا, کیا مسئلہ ہوگا, عمرہ ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس میں کچھ گنجائشیں رکھی گئی ہیں. وہ یہ آسانی ہے کہ اگر کوئی بھول کر, جس طرح آپ کا سوال تو وہ آیا اور پھر وہ دوسرے میقات پہ چلا گیا, اگر کوئی آفاقی بھول کر حرم میں آ جاتا ہے بغیر احرام کا, اس پہ دم تو ہے لیکن اس دم کو اگر وہ ساکت کرنا چاہتا ہے تو 5 بڑی میقاتوں پر میں سے کسی میقات پہ لوٹ جائے. طائف سے آیا طائف چلا جائے, مدینے چلا جائے, جوفہ چلا جائے, 5 بڑی میقاتوں میں سے کسی میقات پہ لوٹ کے چلا جائے اور وہاں سے وہ نیت کر کے آ کے عمرہ ادا کرے, عمرہ بھی ہو جائے گا, دم بھی ساکت ہو جائے گا. لیکن وہ مکے آیا بغیر احرام کا اور ذوالحلیفہ وہ چلا گیا, مسجد عائشہ, جعرانہ, حدیبیہ, وہاں سے جا کے نیت کر لی تو اب اس پہ دم آئے گا. جب تک عمرہ نہیں کیا ہو وہ واپس لوٹ جائے 5 بڑی میقاتوں میں سے, وہاں سے وہ کر کے آ جائے تو دم ساکت ہو جائے.
میرے سرکار آ گئے مرحبا نبی، میرے غم خار آ گئے مرحبا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نبی، احمد مجتبی مرحبا مرحبا نبی، یا رسول خدا مرحبا مرحبا نبی، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا مرحبا، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، مرحبا